آپ کو ریزائن کرنا چاہیے اس لیے کہ آپ کے پاس حکومت کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. وہ اپنے سارے یہودی کی تائید میں اس کے انتخابی مہم کے لیے گیا. السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلام آبادی اسٹوڈیو سے لائیو، اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. آج پورے ملک کی نظریں چیرنگ کراس لاہور پر تھیں. لاہوریوں نے خوب رنگ جمایا. پی ٹی آئی کے نعروں اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی پرفارمنس نے خون بھی گرمایا. عمران خان آج کھل کر بولے اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ گھر نہیں، آپ جیل جائیں گے. انہوں نے اگلے ہفتے فیصل آباد میں جلسے کا اعلان کیا. ہر اتوار کو اب ایک جلسہ ہوتا ہوا ہمیں پی ٹی آئی کا نظر آ رہا ہے. اسلام آباد کے بعد لاہور، اور اب فیصل آباد کی باری ہوگی. لیکن ان کے بیک یارڈ، یعنی کہ عمران خان کے بیک یارڈ صوبہ پختونخوا میں آج مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ ایک پارٹی، مخصوص پارٹی بے چینی پیدا کر رہی ہے، جبکہ یہودی لابی کے پی کے، یعنی یہودی لابی، یہودی پالیسی خیبر پختونخوا پر مسلط ہے. آج کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات چیت کریں گے. بہت ہی ڈسٹنگوشڈ پینل میرے ساتھ ہے. میں تعارف کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں سینیٹر سعید غنی صاحب. پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے، اتنی رات گئے. میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب. جے یو آئی سے ان کا تعلق ہے، بہت شکریہ حافظ صاحب آپ تشریف لے آئے. اور میرے ساتھ ناظرین سکائپ ویڈیو لنک پر موجود ہیں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ علی خان، آپ نے وقت دیا ہمیں. سعید غنی صاحب، میں آپ سے ہی بات چیت کا آغاز کرتا ہوں. عمران خان نے آج رائے ونڈ کا گھیراؤ کرنے کی بات تو کی، لیکن اسپیسیفک ڈیٹ نہیں دی. البتہ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تحقیقات سے پہلے وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ رہے تھے، آج کہہ دیا کہ وہ گھر نہیں جیل جائیں گے. یہ سیاسی صورتحال میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ کے لیڈر بھی کل استعفے کی بات کر گئے. دیکھیں، جیل جانے کی جہاں تک بات ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ شاید اب وزیر تو علی محمد خان اس کو بتائیں گے، لیکن میرا خیال ہے شاید اس ریفرنس میں کی ہوگی کہ اگر نواز شریف صاحب کی فیملی کے حوالے سے جو اس وقت اطلاعات ہیں یا جو خدشات ہیں، جس چیز کی تحقیقات کا مطالبہ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی پیسہ غلط طریقے سے شاید بھیجا گیا پاکستان سے باہر، اور اگر وہ جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس پہ سزا تو ہے. اس حد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگلے مراحل میں جا کر کہیں جب یہ طے ہو جائے کہ جو ان کے خاندان تو کے محض یہ پھر پولیٹیکل گمیک ہے کہنا کہ آپ گھر نہیں جیل جائیں گے. اب دیکھیں جب ہم ایک پارٹی سربراہ ہیں، وہ ان کی بات جو بھی بات ہے اتھینٹک بات ہے ان کی. نہیں، میرا خیال ہے کہ جب اس طرح سیاسی گرما گرمی کا ماحول ہو اور اس قسم کی تقاریر ہو، نواز شریف صاحب بھی جو باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا لہجہ جو ہے تھوڑا دھیما ضرور ہوتا ہے، نہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ جو قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں. وہ حالانکہ وزیر اعظم ہے تو ان کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے، لیکن ان کی بھی لینگویج تھوڑی سی سخت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو اس تناظر میں نہیں لینا چاہیے کہ کوئی نئی بات انہوں نے کر دی ہے. نئی بات تو ہے، بہرحال آپ تناظر کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، لیکن نئی بات تو ہے. نہیں، اب یہ کہنا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ جیل جائیں گے، تو یہ تو پولیٹیکل لوگ جو تقریر کرتے ہیں اور اس ماحول میں کریں تو ہو جاتی بات ہے. حافظ صاحب، ہم عمران خان نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریر ختم کی، پی ٹی آئی کے سربراہ، آپ تو حکومتی اتحادی ہیں، یہاں پر موجود ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے. آج کی تقریر میں ایک اور بات بھی نہیں تھی. انہوں نے کچھ وزراء کے نام گن پر ان پر تنقید کی. مثلا خواجہ آصف کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بات کی اور کچھ ماضی کا بھی ریفرنس دیا. پرویز رشید صاحب کے بارے میں، دانیال عزیز کے بارے میں، طلال چودھری کے بارے میں. یہ ہماری سیاست میں کیا ٹرینڈ آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ادھر سیاست برائے سیاست ہو رہی ہے. ادھر سیاست تعمیری تنقید کی بنیاد پر نہیں، صرف کسی کو نیچا دکھانا، آنکھیں دکھانا اور ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، ایک دوسرے کی بے توقیری 20 کروڑ عوام کے سامنے. یہاں تک اگر انہوں نے جن وزراء کا نام، لیکن احتساب تو ایک جینوئن مطالبہ ہے. باہر سے کچھ لیک ہوا، وہ پاکستان سے متعلق تھا،
تو یہ سیاست برائے سیاست تو نہ ہوئی نا. وہ اس لیے کہ جب احتساب میرا ہوتا ہے تو پھر میں سیخ پا ہو جاتا ہوں. اگر دوسری پارٹی کا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی سیخ پا ہو جاتی ہے. اگر تیسری پارٹی کی باری آتی ہے پھر یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے خلاف. تو ایک بات تو یہ ہے کہ میں اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کرتا ہوں, اپنا اصولی موقف. میں حکومت کی نمائندگی نہیں کروں گا. حکومت کی نمائندگی کوئی وزیر کوئی ایم این اے ان کا ہوتا وہ کرتا. میری پارٹی کا اصولی بہرحال آپ اتحادی ہیں, کابینہ میں آپ کے لوگ بیٹھتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ پی ایم ایل این سے ہمارے اختلاف ہے, بہت سی چیزوں پر تحفظات ہے, لیکن جہاں تک احتساب کی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ احتساب بے شک ہو, بلا امتیاز ہو, لیکن سب کا ہو. احتساب ایک پارٹی تک محدود نہ ہو, ایک شخص تک محدود نہ ہو, ایک خاندان تک محدود نہ ہو, ایک ادارے تک محدود نہ ہو, بلکہ سیاستدان کا بھی ہونا چاہیے, جج کا بھی ہونا چاہیے. پاناما پیپر میں تو ججوں کا نام بھی ہے نا, ان کا بھی ہونا چاہیے. دیگر پارٹیوں کے اگر نام ہے ان کا بھی ہونا چاہیے, جرنیلوں کا بھی ہونا چاہیے. اسی دن جب پاناما پیپر تھا اسی دن یا اس کے ایک دن بعد مشرف کے بارے میں یہ تھا کہ 626 ملین کا سرمایہ اور اثاثے ان کے پاس ہے. مشرف کا نام تو کوئی بھی نہیں لیتا ہے. تو اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ احتساب کو محدود کرنا, منحصر کرنا, ایک پارٹی پھر پارٹی میں ایک خاندان, یہ مناسب نہیں ہے. تمام کا احتساب ہونا چاہیے. دیکھیں عمران خان نے آج بھی کہا کہ چونکہ وہ وزیر اعظم ہیں پہلے ان کا ہوگا, وہ بھی کہتے ہیں کہ باقی سب کا کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پراچا صاحب بات یہ ہے کہ اختلاف اس پر تھا کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ہو گیا پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا. یہ تھا کہ سب سے پہلے نواز شریف اور ان کی خاندان کا ہو, وہ بھی انہوں نے آفر کر دی کہ سب سے پہلے مجھ سے شروع کرے. ٹی او آر کی بات ہے نا, ٹرم آف ریفرنس کی, اس کی بات ہے, اس پر اختلاف ہے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ٹی او آر چیف جسٹس بناتے ہیں, اگر چند پارٹیوں کو اعتراض ہے تو وہ عدالت میں جا سکتے ہیں, چیف جسٹس کو دے سکتے ہیں. ٹی او آر پہ بعد میں آتے ہیں. ٹی او آر پہ تو جو چیزیں جو اپوزیشن کا مطالبہ تھا وہ تو میرے خیال کافی حد ٹی او آر پہ ہم آتے ہیں, اسی نقطے پہ رہیے. علی خان میں آپ کی طرف آؤں گا. اسلام آباد میں جلسہ ہوا پچھلے اتوار, تو یہ ایک وسپر تھا کہ رائے ونڈ کی گھیراؤ کی بات ہوگی, اعلان ہوگا, وہ نہیں ہوا. لاہور میں جب آج جلسہ ہوا تو اس سے پہلے بہت ساری یہ بات ہو رہی تھی کہ آج عمران خان بات کر دیں گے. عمران خان نے آج رائے ونڈ کے گھیراؤ کی بات نہیں کی, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی رائے ونڈ نہیں جانا, کسی بھی وقت اعلان کر سکتے ہیں. کیا رائے ونڈ کا گھیراؤ کرنا محض ایک نعرہ یا دباؤ کی علامت بن گئے, یا کسی سٹیج پر آپ کی پارٹی سمجھتی ہے کہ نہیں اب اناف از اناف, ہم رائے ونڈ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو آپ سب کو جو ہے جو پہلا جو 1 مئی ہے یوم مزدور, آپ کو یہ دن اس لیے مبارک ہو کہ مزدور محنتی اللہ کا دوست ہے, القاسب حبیب اللہ, اور اس پہ آج مجھے خوشی ہے عمران خان نے ابتدا اس سے کی. کاش ہم اس ملک میں مزدور کے حقوق کے لیے لڑ سکیں. میں لمبی بات نہیں کروں گا, میں اسپیسیفک بات کروں گا آج. ہاں, ہم اگر ضرورت پڑی تو رائے ونڈ جا سکتے ہیں. رائے ونڈ آپ جا سکتے ہیں. پھر یہ جو رائے ونڈ کا نام بھی لے لیتے ہیں, پھر مختلف شہروں میں, اب یو نیور نو کہ فیصل آباد میں کھڑے ہو کے کہا جائے ہم نے تو سنا تھا ملتان میں بھی جلسہ ہوگا, ہم نے تو اور شہروں میں بھی بات کی تھی. آپ ہمیں رائے ونڈ کیوں اتنی جلدی بھیجنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا میاں صاحب کا بلڈ پریشر تو بڑھنے دیں. آج عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پاکستانیوں کرپشن کا بت توڑنے کا وقت آ گیا. حافظ صاحب فرما رہے ہیں, اور درست ہے حافظ صاحب کی بات, آپ ڈس ایگری کریں ایگری, آپ کی بات, آپ کی اپنی اپینین ہے کہ کرپشن میں ایون پاناما میں اور لوگوں کا بھی نام آیا. علی خان صاحب, صرف ایک شخص یا ایک خاندان کی ذات کیوں؟ میں بہت خوش ہوا آج بڑے عرصے بعد. میں کیونکہ اکثر بزی رہتے ہیں, جلسہ بھی ہو, اسلام آباد کی جلسے میں بھی, جلسہ گاہ میں بزی, ادھر ادھر. آج میں بڑا جم کے, بڑے عرصے بعد میں نے خان صاحب کو بڑا جم کے بیٹھ کے سنا ہے. یقین کیجئے میرا ایمان تازہ ہو گیا. جس طرح انہوں نے حضرت عمر فاروق کی مثالیں دی رضی اللہ عنہ, جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کی, اور پھر جس طرح ویسٹ سے مثالیں نکالی کہ دیکھو یہ ہم مسلمانوں کا کام تھا, جو ہم یہاں پہ جیب میں فتوے ڈال کے پھرتے نا, تم کافر تم کافر تم کافر,
جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، انہوں نے ہمارے مذہب پہ عمل شروع کر دیا، صرف اللہ رسول کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی انصاف کا نظام ادھر قائم ہو گیا، وہ مثالیں قائم کر رہے ہیں اور ہم صرف باتیں بنا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج جو عمران خان نے اسپیچ کے تقریباً اینڈ میں ایک بات کی نا، میرا تو دل اس بات پہ خوش ہو گیا، ہمارا بڑا کام آسان ہو گیا۔ جو ہم خان صاحب کے جو ہم سپاہی ہیں جو میڈیا پہ آتے ہیں، ہمارا بڑا کام آسان ہو گیا۔ شوکت صاحب پوچھیں بلا کیوں؟ دیکھیں خان صاحب نے زبردست بات کی، انہوں نے کہا احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، میرے سے تحریک انصاف میں سٹارٹ کریں اور تحریک انصاف میں سب کا احتساب کریں، لیکن میاں صاحب کا سب سے پہلے ہو کیونکہ وزیر اعظم ہے۔ اب اس میں ایک سوال اٹھتا ہے، آج نون لیگ کے کوئی آنریبل ممبر نہیں ہیں لیکن ان کے حلیف ہیں مولانا صاحب، حالانکہ تھوڑا یہ ڈفر بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی علیحدہ جماعت ہے وہ کرنا بھی چاہیے ان کو ڈفر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو عمران خان نے بات کر دی نا کہ میاں صاحب چونکہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، پاناما لیکس میں ان کا نام آیا ہے ان کی فیملی کا، تو ان سے سٹارٹ کریں۔ اب میاں صاحب اگر انہوں نے غلط کام نہیں کیا ان کو تو سب سے پہلے آفر کرنا چاہیے، بلکہ بجائے اس کے کہ ہم تو میاں صاحب نے تو کل واضح اعلان کر دیا، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس چاہیں، چیف جسٹس دیکھیے عدالتی کمیشن بنانے کا آپ کا مطالبہ تھا، وہ وزیر اعظم نے دوسری تقریر میں پورا کیا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس چاہیں تو مجھ سے شروع کر دیں۔ حافظ صاحب یہی بات کر رہے تھے۔ دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں بات ایک نقطے پہ مرتکز ہو رہی ہے، کل اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ بھی ہو جائے گی اور اس میں سے ٹی او آر فائنل نکل کے بھی سامنے آ جائیں گے۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو میاں صاحب سے بنیادی غلطی ہوئی یا کروائی گئی وہ یہ تھی کہ پہلے ان سے ایک مرا ہوا کمیشن بنایا گیا جو جوڈیشل کمیشن نہیں تھا، یہ ریٹائرڈ جج کے ذریعے۔ پھر جب جوڈیشل کمیشن وہ بنانے گئے وہاں پہ بنیادی غلطی یہ ہوئی جب میاں صاحب لنڈن سے واپس تشریف لائے تو پہلا کام ہی ہونا چاہیے تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کے انگیج کرتے، ان کو بغیر انگیج کیے جو ان کے کچھ ایسے مشاہیر ہیں جو ان کو کہتے ہیں نا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، تو ایسے ان کے ماشاءاللہ سے مشہیر ہیں جن کو میاں صاحب کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ تو جو ٹی او آرز انہوں نے چلیں علی خان ٹی او آر پہ ہم بات کرتے ہیں، میرے پاس ایک کمپلیٹ سیگمنٹ ہے لیکن بریک کا وقت ہوا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں نے پروگرام کے ابتدا میں کہا کہ عمران خان کے بیک یارڈ پختونخوا میں آج مولانا فضل الرحمان نے سوات میں ایک جلسہ کیا، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی، اس پر بات چیت کریں گے، مہمانوں کی رائے لیں گے، ایک بریک کے بعد سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام روبرو ہم لائیو پیش کر رہے ہیں اسلام آبادی اسٹوڈیو سے، اور آج جو خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان نے خطاب کیا اور پھر شام کو پی ٹی آئی کا لاہور میں جلسہ تھا، ہم ان موضوعات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ ایک سینئر پولیٹیشن ہیں سعید غنی صاحب، آپ کی پارٹی میں آپ کی ایک ریسپیکٹ ہے، ایک اپینین ہے آپ کی۔ پہلے آپ کی پارٹی کی اپینین تھی کہ وزیر اعظم ریزائن کریں، کل جیسے بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر میں کہا، آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص پارٹی ملک میں بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہے تھے، لیکن مولانا صاحب آپ کے پرانے اتحادی ہیں، اے این پی آپ کی پرانی اتحادی ہے، اسفند یار ولی خان بھی سوشل میڈیا پہ بھی چلا ہوا ہے، ویسے ان کا بیان بھی آیا کہ کوئی مائی کلال وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں لے رہا۔ تو ہم کیا سمجھیں، یہ بے چینی پیدا کرنے میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے؟ احتساب جیسے مولانا صاحب نے کہا، حافظ صاحب نے، سب کا ہونا چاہیے، مطالبہ آن میرٹ ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جو بھی لائے عمل ہو اس کا اعلان جی درست ہے، ہر جماعت کو حق ہے، اور پیپلز پارٹی یہ کوشش کرے گی کہ کل جب اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں بیٹھیں اس میں ڈیفینیٹلی اے این پی بھی ہوگی اور بھی جماعتیں ہوگی، ایم کیو ایم کا بھی تھوڑا مختلف نقطہ نظر ہے، تو وہاں جس چیز پر بھی اتفاق رائے ہوگا پیپلز پارٹی اس اتفاق رائے کے ساتھ جائے گی۔ وہ استعفے کے حق میں ہو تب بھی ہم اس کے ساتھ جائیں گے، اگر وہ استعفے کے خلاف جائے گا تب بھی ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ پیپلز پارٹی یہاں پر کوئی اکیلے سے کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، ہم کوشش کریں گے اتفاق آپس میں۔ یعنی اگر کمپیئر کیا جائے، پچھلا دھرنا آیا تو کہا گیا کہ پرسیپشن بنی کہ نواز لیگ کی بی ٹیم بن گئی پیپلز پارٹی، اب اگر اس طرح سے آپ اس پارٹی کے پیچھے چلیں گے تو یوں پھر نہیں ہوگا کہ جی آپ پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن گئی۔ میرا نہیں خیال کہ پیچھے چلنے نا، اس وقت ہم پیچھے چلے تھے نا، آج چل رہے ہیں۔ اس وقت جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب پوری پارلیمنٹ کو گالیاں دے رہے تھے اور پوری پارلیمنٹ کو گھر بھیجنے کے چکر میں تھے۔ اس وقت یہ محسوس کیا گیا اور بھی بہت ساری باتیں تھیں کہ جس سے محسوس ہوا کہ شاید یہ پورا سسٹم ڈیریل ہو سکتا ہے۔
آج جو بات ہو رہی ہے وہ نواز شریف صاحب کی فیملی کے اوپر کچھ الزامات ہیں، اس کی وضاحت طلب کی جا رہی ہے، اور نواز شریف اور ان کی حکومت جو ہے وہ ہیلے بہانوں سے اس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو لہٰذا اگر نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے یا کوئی ان کے اوپر دباؤ آتا ہے یا وہ استعفیٰ دینے اب پر تو مجبور آف شور ہوتے ہیں۔ کمپنیاں باقی لوگوں کو بھی آ گئی۔ ایک میں اس کی اور اچھا آپ نے پوچھ لیا۔ جی ہاں، دیکھیں ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آف شور کمپنیز کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کے متعلق بھی یہ بات ہے کہ آف شور کمپنی ایک تو ان کی اپنی نہیں ہے، دوسری بات اگر ان کے بچوں کی ہے تب بھی وہ جرم نہیں آف شور کمپنی بنا لینا۔ اس میں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ ان کے اپنے بچوں کے مختلف اوقات میں دیے گئے وہ انٹرویوز ہیں جس میں ان کا اپنا موقف بڑا مختلف ہے۔ مریم صاحبہ کا مختلف ہے، کلثوم صاحبہ کا مختلف ہے، حسن نواز کا مختلف ہے، حسین نواز کا مختلف ہے، صدیق الفاروق کا مختلف ہے، چودھری نثار علی خان کا مختلف ہے۔ اگر 6-7 مختلف ایک ہی ایشو پر، ایک ہی جو ان کے اپارٹمنٹ سے اس کے حوالے سے مختلف لوگ باتیں کر رہے ہیں ایک ہی فیملی کے، تو جو لوگوں کے شکوک ہیں اس میں مزید جو ہے وہ وزیر اعظم کی اپنی ذات تو آپ کہہ رہے ہیں کلیئر ہے۔ نہیں تو بات یہی ہے نا کہ جی جب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں کئی لوگوں کو یہ یقین ہے، جن میں بھی شامل ہوں، کہ یہ پیسہ بہرحال یہاں سے گیا ہے اور غلط طریقے سے گیا ہے۔ اب اس چیز کی اگر وضاحت ہو جاتی ہے، صفائی پیش کر دیتے وزیر اعظم صاحب، تو اللہ بسم اللہ، وہ اپنے 5 سال پورے کریں، کون ان کو جو ہے نکال سکتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، دیکھیں ابھی جس طرح مولانا صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم جب صاحب نے یہ بات بھی مان لی کہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنے، پہلا جو انہوں نے خطاب کیا تھا میاں صاحب نے 5 اپریل پہلا جو خطاب فرمایا انہوں نے 5 اپریل کو اپوزیشن کی جماعتوں سے تو کوئی بات نہیں کی تھی نا۔ وہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہوں۔ مطالبہ تو اپوزیشن نے کیا تھا نا۔ میری بات تو سن لیں، مطالبہ میری بات تو پوری سن لیں۔ انہوں نے کہا جی میں جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہوں، ریٹائرڈ جج، ٹھیک ہے۔ پھر اس پہ اعتراض کس نے اٹھایا؟ اپوزیشن نے کہا جی ہاں کہ جی چیف جسٹس کی سربراہی میں انہوں نے مان لیا۔ اپوزیشن سے بات کی انہوں نے، پھر نہیں کی۔ پارلیمنٹ میں دونوں اجلاس ہوئے اس دوران میں، نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا ہے، سینٹ کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب ٹی وی پہ تو 2 مرتبہ چلے گئے، لیکن سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں 1 مرتبہ بھی نہیں ہے وہ۔ اگر وہ کام نیک نیتی سے کرنا چاہتے ہیں جس طرح وہ بتا رہے ہیں، جو تاثر وہ دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا۔ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ وہ پھر میں گزشتہ سال دھرنوں کی یاد آتی ہے، اس وقت آپ پی ٹی آئی کو کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں آئیں، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں آ رہی تھی، آج وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہے۔ حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، جو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا تھا، سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کہہ دینا کہ ایک صوبے میں، وہ مولانا صاحب کے صوبے میں یہودی پالیسی مسلط ہے، جس طرح ابھی ہم عمران خان کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا کہ وزراء کو انڈیو یا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، انڈیویجولی بن کے ایک بہت بڑے لیڈر کو یہ زیب نہیں دیتا، اسی طرح سے کسی کو یہودی ایجنٹ کہہ دینا، یہودی پالیسی مسلط کر دینا، یہ کیا واقعی سیاسی نامز کا حصہ ہے؟ دیکھیے، آپ مجھ سے زیادہ میڈیا میں ان بھی ہے اور مجھ سے زیادہ آپ کو تجربہ بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے الیکشن کے دورانیے میں خان صاحب باقاعدہ قادیانیوں کے پاس گئے کہ ہمیں ووٹ کرے، ہمیں سپورٹ کرے، جو ختم نبوت کے حوالے سے جو ترمیم قانونی یا آئینی ضرورت پڑے گی تو آپ کی ویژن کے مطابق ہم وہ کریں گے۔ یہ آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے، باقاعدہ میٹنگ، اگر آپ کے پاس نہیں ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یونس گوہر جو لندن میں بیٹھے ہیں، اس کی باقاعدہ بیان سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کریں گے، یہ پاکستان میں ہمارے لیے کام کریں گے، یہ ہمارا بندہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ مولانا صاحب نے جس زاویے میں کہا کہ وہاں ابھی جو عمران خان صاحب گئے تھے ادھر لندن میں، وہ ایک مسلمان کے مقابلے میں صادق خان ایک ڈرائیور خود ہے یا ڈرائیور کا بچہ ہے، بیٹا ہے، اس کے مقابلے میں ایک یہودی جو CFI کنزرویٹو فرنٹ اسرائیل اس کا نمائندہ ہے۔ اب فلسطین میں وہ مسلمانوں کے خون سے ان کے ہاتھوں رنگے ہوئے، گولڈ سمتھ کی بات کرتا ہوں، ان کا سابقہ سالہ ہے، اس کے لیے ووٹ مانگ رہے۔ آپ نے انٹرویو سنا ہوگا، حامد میر کا کلپ آج بھی موجود ہے سوشل میڈیا پر، کہ وہ یہی سوال کرتے ہیں، آپ کیسے وہاں جا کے ایک مسلمان کے مقابلے میں ایک یہودی کے لیے ووٹ مانگ رہے؟ وہ اس پر دلائل دیتے ہیں جو کہ دلائل ان سے بنتے نہیں ہے کہ وہ یہ حامد میر کو یا قوم کو یہ کنوینس کر سکے۔ پالیسی KPK میں کیسے مسلط ہو گئی؟ اب میں آ رہا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی قائدیانوں کے پاس جاتے ہیں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں،
اور یونس گوہر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں 126 کے دھرنے میں 126 دن کے دھرنے میں کنٹینر پہ کھڑا تھا، کوئی عاطف نامے بندہ تھا کہ اگر میں برسر اقتدار آیا تو میں اس کو وزیر خزانہ پاکستان کا بناؤں گا، اور وہ ہے قیدیانی، اس کو میں بناؤں گا۔ اب یہودی لابی کا کوشش یہی ہے کہ ایک ایسی حکومت، ایک ایسی قوت یہاں ہو تاکہ میری مرضی کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر فیصلے ہو، ہماری مرضی کے مطابق۔ تو اس لیے حافظ صاحب میں جواب لے لوں۔ علی خان میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ نے حافظ حمداللہ صاحب کی بات سنی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لنڈن میں جب گئے تو کیمپین ہوئی زیک گولڈ سمتھ کی۔ دیکھیں اب میں ریکویسٹ کروں گا ذرا مولانا صاحب ذرا آپ صبر سے کام لیں، بات ذرا میں رک کروں۔ جی بولیں بولیں، آپ نے سنی ہے ان کی بات، وہ بھی آپ کی بات سنیں گے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے جس طرح سے حمداللہ صاحب نے بات کی ہے، مجھے کلیئر ہو گیا ہے کہ لوگ ان سے کیوں ہٹ رہے ہیں، کیونکہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے نبی آخر زمان ہے، وہ ان کے پاس جب لوگ آتے تھے اور جب اسلام پھیلا تو ان کی تلوار سے نہیں پھیلایا، حسن اخلاق سے پھیلایا تھا۔ آج کے یہ اس طرح کے مولویوں کی بات سن کے لوگ ان سے متنفر ہیں، اس وجہ سے لوگ ان علماء حضرات کے پاس جاتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں جو محبت کی اور پیار کی بات کرتے ہیں، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے۔ اب ان کی میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کہ زیک گولڈ سمتھ کی بات کر رہے ہیں، وہ تو وہاں پہ جو عمران خان کے بچے ہیں ان کے ماموں ہیں، وہ تو ان کا ادھر جو بھی ان کے بچے کریں ان کا الیکشن میں حصہ لیں، ماموں کے لیے سپورٹ کریں، کہ جس صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف اسلام کو ان کافروں سے زیادہ ان مسلمانوں نے نقصان پہنچایا جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں۔ آپ صادق خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ صادق خان صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں آپ کو، یہ جو مولانا فضل الرحمان جیب میں فتوے لیے پھرتے ہیں، ان کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ لوگوں کو کافر اور یہودی ایجنٹ ٹھہراتے پھریں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیکیدار بنایا ہوا؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ اگر آپ فیکٹس پہ جائیں تو جب افغانستان میں جو وہاں کے طالبان تھے، ان کی جو حکومت تھی، جو اسلامی حکومت وہاں پہ موجود تھی، جب وہ وہاں پہ ٹوٹی اور حملہ ہوا، مشرف کو 7ویں ترمیم میں کس نے سپورٹ کی؟ کون تھا جو یہاں پہ پورے صوبے میں حکمران تھا؟ کوئی ایک کنٹینر انہوں نے روکا نیٹو کا؟ اس مولانا فضل الرحمان کے سامنے نیٹو کے کنٹینر اسلحے بھرے جاتے تھے پشاور میں، ان کی نظروں کے سامنے کوئی ایک روکا انہوں نے؟ کوئی ایک دن استعفیٰ دیا؟ کوئی ایک احتجاج کیا؟ قرآن کے نام پہ ووٹ لے کے اسلام آباد میں بیٹھ کے اسلامی نظام کے لیے ایک استعفے کی قربانی نہیں دے سکتے؟ اور ایک اور بات، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، آپ کی جماعت کا یہ موقف ہے، میں آپ کی جماعت کا موقف مولانا حمداللہ صاحب آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ جو ممتاز قادری صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی اس کو آپ ناجائز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے دی۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں، باوجود اس کے کہ آپ کی جماعت سمجھتی ہے کہ وہ غلط ہوا، پھر بھی آپ حکومت میں ممتاز قادری کی پھانسی پہ آپ نے حکومت نہیں چھوڑی۔ جو پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جو وومن پروٹیکشن بل لائے، اس پہ آپ نے کہا کہ اسلام کے خلاف ہے، پھر بھی آپ نے حکومت نہیں چھوڑی، کیونکہ آپ کو اسلام سے زیادہ اسلام آباد پیارا ہے، اور آپ کو اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں لیکن آپ کو وزارتیں پیاری ہیں۔ آپ بیٹھتے حکومت میں ہیں، کرتے بات آپ اپوزیشن کی ہیں، لیکن آپ میں ہمت نہیں۔ علی خان مجھے میں سمجھتا ہوں یہ دوسروں پہ کفر کے فتوے لگانا چھوڑیں، اپنا قبلہ درست کریں۔ علی خان آ گیا، پوائنٹ آپ کا آ گیا۔ علی خان آپ سیاست کرنے ہیں، یور پوائنٹ ٹیکن، علی خان یور پوائنٹ ٹیکن۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے لیکن میں بریفلی جواب لے لوں حافظ صاحب سے، پھر میں بریک پہ جاؤں گا۔ حافظ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا فتویٰ لگانے کا، کہ کوئی یہودی ایجنٹ ہے، کوئی مسلمان ایجنٹ ہے، ایمان ہر ایک کا اپنا ہے۔ پھر سیاست میں اس طرح کی باتیں، دیکھیے اب میں نے تو صاحب کی بات غور سے سنی ہے، علی محمد خان کی، اگر وہ بھی اسی طرح خاموشی سے، پہلے بھی آپ کی بات انہوں نے سنی ہے خاموشی کے ساتھ، ابھی بھی یہی توقع ہے ان سے۔ بنیادی بات یہ ہے 126 دن جب وہ یہاں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے گالی دی مولانا فضل الرحمان کو، انہوں نے گالی دی آصف علی زرداری کو، انہوں نے گالی دی الطاف حسین کو، انہوں نے گالی دی میاں نواز شریف کو، انہوں نے گالی دی اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کو۔ وہ کون سی سیاستدان ہے جس کو انہوں نے گالی سے نہیں نوازا؟ تو لہٰذا عمران خان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ لوگوں کی عزتیں اچھالیں؟ مولانا صاحب نے، میں بات کرتا ہوں، دیکھو آپ صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ؟ دیکھو
آپ حوصلہ پیدا کریں نا، سننے کا حوصلہ پیدا کریں میرے بھائی، آپ سننے کی حوصلہ پیدا کریں. دیکھیں یہ فرق ہے، یہ ان کی قائد کہتا ہے. آج اسلام آباد میں 2 دن پہلے انہوں نے کہا، 1 ہفتے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تیار کیا ظالموں کے مقابلے میں، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے. بابا آپ نبی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا؟ نعوذ باللہ. ان کو نہ دین کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے، ذرا تو ان کو سمجھا دیں. آج انہوں نے بات کی بل کلنٹن کی، ڈیوڈ کیمرون کی، بل کلنٹن عدالت کو پیش ہوا مونیکا کے کیس میں، لہٰذا عمران خان سٹاوائٹ کے کیس میں پیش ہوگا عدالت میں یا نہیں ہوگا؟ بل کلنٹن تو مونیکا کی کیس میں پیش ہوا، عمران خان پیش ہوگا سٹاوائٹ کے کیس میں یا نہیں ہوگا؟ ہم پاکستان کی پالیٹکس پہ بات کریں. علی خان ہم پاکستان کی پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں. بریک کا وقت ہوا ہے علی خان، بریک کا وقت ہوا ہے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، تینوں مہمان TOR کی بات کر رہے ہیں، ٹرمز آف ریفرنسز، یعنی عدالتی کمیشن کے طریقہ کار کے حوالے سے. کل ایک بڑا اجلاس ہے، 6 بجے تمام اپوزیشن بیٹھ رہی ہے، ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے. کیا اپوزیشن TOR متفقہ طور پر لا سکتی ہے، پلس کیا حکومت کے لیے وہ قابل قبول ہوں گے؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام روبرو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو. ہم بات چیت کر رہے ہیں آج جو ڈیولپمنٹس ملک میں ہوئی. عمران خان نے لاہور میں جلسہ کیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے سوات میں جلسہ کیا. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما اور سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب نے. السلام علیکم جنرل صاحب. جی وعلیکم السلام. آج عمران خان نے لاہور میں جلسہ کیا. آپ نے یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو سنی ہوگی، نیوز میں سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب گھر نہیں جیل جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو یہ TORs ہیں، جو ٹرمز آف ریفرنسز بنے، ہم اس کو نہیں مانتے. آپ کی پارٹی TORs پہ سٹک ہے، یہی رہیں گے یا کچھ فلیکسیبلٹی ہے؟ دیکھیں پرائش صاحب، ایک تو میرے تینوں ساتھیوں کو میرا سلام دیں، میں ان کی تینوں کی بہت ریگارڈ کرتا ہوں. دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج واقعی عمران خان صاحب کا جلسہ تھا، ادھر مولانا فضل الرحمان کا تھا، تو میں نے سنی تقریر نواز شریف صاحب کی پوری، عمران خان صاحب کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو آئی فیل پراؤڈ کہ پاکستان میں اظہار خیال کی آزادی ہے، اور لوگ پورے ٹی وی چینلز گلو تھے اس سپیچ کے اوپر، اور وہ سب تک پہنچی ایک لیڈر کی جو آواز تھی جو وہ کہنا چاہتے تھے. یہ ہمارا ایک پلس پوائنٹ ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نمبر 2، عمران خان کی سپیچ کے میرے خیال میں 3 حصے تھے. پہلے میں چونکہ آج یوم مئی ہے تو انہوں نے مزدوروں کے حوالے سے بات کی جو بڑی جائز تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں پوری ایفرٹ کرنی ہے کہ یہ جو ہیو ناٹس ہیں، جو مزدور ہیں، ان کی حالت کو بہتر. اور چونکہ پاکستان 3rd ورلڈ کا کنٹری کا ایک ملک ہے اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم بہت سی مشکلات سے گزرے ہیں، جیسے پوری دنیا میں بے روزگاری ہے، اسپیشلی جو 3rd ورلڈ کنٹری ہے وہاں پاکستان میں بھی ہے. اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے. اور میں چونکہ 2 پاکستان کی سب سے بڑی کارپوریشنوں میں ایز اے چیف ایگزیکٹو اور چیئرمین کام کیا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ مزدوروں کے جو حقوق ہیں ان کا اگر آپ خیال نہیں کریں گے تو اس سے پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ یا وہ نہیں ہو سکتی. تو وہ دیٹ از ویل ٹیکن. دوسرا پورشن ان کا جو تھا وہ کرپشن کے حوالے سے تھا، اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو پاکستان کے کلچر کے اندر آج سے نہیں، وہ 3 سال سے بھی نہیں، پچھلے 70 سالوں سے ہیں. اور اس کے اندر ملٹری گورنمنٹس بھی آئی ہیں، سول گورنمنٹس بھی آئی ہیں، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لوپ ایریاز ہیں، لوپ ہولز ہیں جن کو ہمیں سیدھا کرنا ہے. اور وہ سول سرچنگ کی بات ہے جو انہوں نے ایگزامپلز دی. فار ایگزامپل کچھ کہ مجھ سے $1,00,000 کہا کہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہوں، یہ بڑی سچی بات ہے، یہ کلچر ہے. میں خود اس کا گواہ ہوں کہ میں جب سٹیل مل کا چیئرمین تھا اور POF کا تھاؤزنڈز آف کانٹریکٹس، اور خدا گواہ ہے، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے بھی ایسی آفریں آتی تھی کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، آپ اپنے بچے کا اکاؤنٹ نمبر دیں، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں لوگوں سے تو چوری کر سکتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے آگے ہم جواب دہ ہیں، وہاں نہیں، ہم اپنے بچوں کی رگوں میں حرام نہیں ڈالنا چاہتے.
لیکن اس فیز کے اندر جو ان کا ڈائریکٹ اٹیک اور ایک خود جج بن کے پرائم منسٹر پہ پرسنل اٹیک ہے، وہ آبویسلی پبلک بھی دیکھے ان کی انٹیلیجنس کو آپ انسلٹ نہیں کر سکتے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ خود ہی جج، خود ہی جیوری اور خود ہی ایگزیکیوٹر بنے. میرے خیال میں یہاں وہ تجاوز کرتے ہیں ایک حد سے، اور یہ کہ آپ کو جیل میں جانا ہوگا. آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ نے تو ابھی تو انہوں نے آپ نے ڈیمانڈ کی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی نگرانی میں کمیشن بنے، وہ ایگری کیا. ہم نے سب جماعتوں سے متحد ہو کے یہ بات ہوئی. ابھی ٹیو آر کی بات ہو رہی ہے، ایک حکومت کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، باقی جماعتوں سے بھی ان کنسلٹیشن ہے. یہ کوئی ہٹ دھرمی والی بات نہیں ہے. اور میاں صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ احتساب بھی میرے سے شروع کریں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ملک کو پاک کرنا ہے تو آپ ایک بندے کو یا پرائم منسٹر کو کر کے تو باقیوں کو وہ پھر وہ نعرے میں مارے اور وہ بھی کریں. جنرل صاحب تو پوائنٹس ویل ٹیکن. جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس وقت ہمارے لیے وقت نکالا. جنرل صاحب بہت شکریہ. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہٹ دھرمی پہ قائم نہیں ہے، بٹ کل کا اپوزیشن کا اجلاس ایم کے ایم کا خود آپ نے بتایا، اے این پی کا خود آپ نے بتایا، مولانا صاحب کبھی آپ کے اتحادی تھے وہ نہیں ہیں، تو کیا کوئی واقعی ایسا بن سکتا ہے کہ اپوزیشن متفق کا ٹی او آر بنا کے لائے؟ عمران خان نے آج اپنی تقریر میں کہہ دیا ہم نے ٹی او آر بنائی ہیں، کل ہم باقی اپوزیشن سے شیئر کریں گے. دیکھیں مجھے تو یقین ہے کہ اتفاق ہو جائے گا، اس میں کوئی اتنی زیادہ مشکل ہوگی نہیں. باقی جہاں تک جماعتوں کی بات ہے تو جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سب سے رابطہ ہے اور تقریباً سارے ہی اس میں آئیں گے، جو اب تک کی میرے پاس اطلاع ہے. ایک دو چیزیں میں سمجھتا ہوں وضاحت ان کی بہت ضروری ہے. ایک تو یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے، یہ 1956 کا جو کمیشن آف انکوائریز ایکٹ ہے پاکستان کا، اس کے تحت بنایا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا، آرڈیننس ایک لایا گیا تھا، اسپیشلی قانون سازی کی گئی اس وقت ایک خاص قانون بنایا گیا تھا اس کے لیے، اور اس کی اپنی ٹی او آر طے کی گئی تھی اور وہ پی ٹی آئی کی مشاورت کے ساتھ طے کی گئی تھی. یہاں جو جنرل صاحب نے بات کہی، میں تھوڑا سا یا تو ان کے علم میں نہیں ہے، شاید وہ کوئی اور بات کہنا چاہتے تھے. اپوزیشن کی جماعتوں سے ان ٹی او آرز پر کوئی بھی کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے، بالکل بھی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے خود بنائے ہیں اور خود سے کیا ہے. اچھا، اس کے اندر بھی جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں شور اٹھا ہوا ہے پاناما پیپر جو لیک ہوئے ہیں، اس میں جو آف شور کمپنیز ہیں اس کے حوالے سے. آپ نے اس کے اندر یہ ڈالا ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے جتنے لوگوں نے قرضے معاف کروائے ہیں ان سب کا بھی کریں. اچھا، ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں، آپ وہ بھی کروا لیجئے. لیکن فی الحال جس بات پر یہ تماشا جو یہ طوفان برپا ہے، پاناما لیکس آپ پاناما پہ پہلے ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی وزیر اعظم صاحب کی فیملی کا پہلے ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ پورا پناما بھی کر لیں. آج عمران خان یہ بات کر رہے نہیں، یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ مغلوں کے دور سے کر دیں، جس کو کریں کسی نے نہیں روکا. حافظ صاحب ایک دیکھیں، گورنمنٹ کے پاس پہلے بھی اختیار تھا، آج بھی اختیار ہے، کل بھی ان کے پاس رہے گا. اگر وہ اس ملک میں ہونے والی کرپشن یا جو قرضے معاف کروائے اسے تحقیقات کروانا چاہتے تو کروا سکتے تھے. ان کو یہ کیوں خیال نہیں آیا؟ لیکن اب بھی تو میاں صاحب، وزیر اعظم صاحب نیا خط بھی تو لکھ سکتے ہیں. چیف جسٹس کل آ رہے ہیں، ترکی کے دورے پہ گئے تھے. اپوزیشن کی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ میاں صاحب نے آج کل بڑی دلچسپ بات کی. وہ کہتے ہیں جی جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ طے کر لیں کہ ٹی او آرز کیا ہیں. دیکھیں، چیف جسٹس صاحب جو کمیشن بنائیں گے وہ کسی قانون کے تحت بنائیں گے. وہ 56 کے قانون 56 کا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے پاس سپریم کورٹ کے اختیارات نہیں ہوں گے اس بینچ کے پاس جس میں وہ کمیشن میں چاہے چیف جسٹس ہوں گے. وہ سول کورٹ کے اختیار ہوں گے. حافظ صاحب، آپ کی پارٹی تو کل نہیں جائے گی ٹی آر کے اجلاس؟ نہیں، ہماری پارٹی شاید اس میں نہیں جائے گی، بالکل یقیناً نہیں جائے گی اس میں، کیونکہ یہ تو اپوزیشن جماعتوں کا اپنا آپس میں پاناما پیپرز پر ان کا ایک موقف ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا جے جو آئی سمجھتی ہے کہ یہ ٹی او آر درست ہیں جو وزیر اعظم صاحب نے بھیجی ہیں. جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، اس سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن احتساب کہاں سے شروع کرنا ہے، کدھر سے شروع کرنا ہے، کس کے ساتھ ہونا ہے؟ پاناما پیپرز میں ابھی سنا ہے کہ 9 مئی کو اور بھی 400 نام ہیں یا کتنے وہ اور آ رہے ہیں. تو پاناما پیپر میں نواز شریف کے بچوں کے علاوہ اور کے بھی نام ہے، جہانگیر ترین کے بچوں کا بھی نام ہے، علیم خان کا بھی نام ہے، اسی طرح دوسری پارٹیوں کا بھی ہے. تو ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. ایک بات اور ہے، مشرف کا بھی 626 ملین کی باتیں ہو رہی ہے، اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے، خواہ جرنیل ہو اور حاضر سروس جج کا نام بھی ہے اس میں. تو یہ مختلف لوگ ہیں، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. علی خان، میں آپ کی طرف آؤں گا. کل اپوزیشن پارٹیز کا اجلاس ہے، سعید غنی صاحب یہاں سینیٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں،
وہ تو توقع کر رہے ہیں کہ ہاں اتفاق ہو جائے گا ٹی او آرز پر. آج عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم نے اپنی ٹی او آرز بنا لیے, کل شیئر کریں گے. تو کیا اگر اپوزیشن کی کوئی اور تجویز آتی ہے تو آپ کی پارٹی فلیکسیبل ہوگی یا بس اپنی ٹی او آر رکھیں گے آپ؟ جب جوائنٹ سیٹنگ میں آپ جاتے ہیں کسی پولیٹیکل سیٹنگ میں تو آپ فلیکسیبلٹی کا آپشن اوپن رکھ کے جاتے ہیں, کیونکہ پھر تو بات چیت آپ کر ہی نہیں سکتے. ظاہر اس چیز پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے احتساب کس کا ہو. اس پہ تو سب کا موقف ہے کہ کل بلاول بھٹو صاحب جو ہیں, بلاول زرداری صاحب, ان کا بھی بیان آیا, انہوں نے بات کر دی ہے, اور عمران خان نے تو پہلے کر دی ہوئی ہے, جماعت اسلامی بھی یہ بات کر رہی ہے. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ میاں صاحب سے احتساب کا سٹارٹ ہو. میاں صاحب سے کسی کو خدا واسطے کا بیر نہیں ہے, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چونکہ ہمارے ملک کے اتفاق سے وزیر اعظم ہیں تو اس لیے سب شاید یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں جو ایک لاجک ہوتی ہے نا, سب کا ہو تو کون کہہ رہا ہے سب کا نہ ہو. اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک علاقے میں کہیں کوئی قتل ہو جائے تو قاتل اگر یہ کہے کہ سب سے پہلے جو میرے سے پہلے جتنے قتل ہوئے ہیں پہلے ان کو پکڑو پھر مجھے پکڑ لینا, یا کسی کی چوری ہو جائے کہ سب چوروں کو پکڑو صرف مجھے نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. سو ڈیمانڈ تو آ گئی نا. آج بھی جلسے میں علی خان صاحب, جیسے عمران خان نے خود کہا اپنی تقریر میں کہ جی پہلے وزیر اعظم کا ہو پھر سب کا ہو. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جنرل قیوم صاحب کا بھی ناظرین ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. سینیٹر سعید غنی صاحب آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کل کا اجلاس واقعی بہت اہم ہے, اور اس لیے بھی اہم ہے کہ کل پی ٹی آئی اور اے این پی اکٹھے بیٹھیں گے. کل پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور اے این پی اکٹھے بیٹھیں گے. کل پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بھی اکٹھے بیٹھیں گے. کل شام کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ تمام جماعتیں, میں پھر کہوں گا, اے این پی اور پی ٹی آئی, ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی, ایم کیو ایم اور اے این پی, اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی, کل شام کو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کیا اتفاق رائے ہوتا ہے یا نہیں. مجھے فی الحال اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.